الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال هم أصحاب القرآن او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، اس پہ ہمارا جان و دل قربان ہے۔ معزز اور محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ تیسرا جمعہ ہم سب کو آج میسر ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور اس کا خاص فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی بہت قیمتی ہوتی ہے اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعمال ایسے دیے ہیں جن سے ہم تقویٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تمام اعمال کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ تقویٰ دل میں حاصل ہوتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت تو روزہ ہے۔ روزہ رکھا جاتا ہے جس کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، لعلکم تتقون۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن لیا اور ماشاءاللہ اکثر حضرات، تقریباً سبھی حضرات روزہ بھی رکھتے ہیں۔ رمضان مبارک کے اعمال میں سے دوسرا اہم ترین عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ آج ہم قرآن پاک کے بارے میں کچھ باتیں سمجھیں گے۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا خاص تعلق ہے، جیسے کہ روزہ اور رمضان ان کا بھی خاص تعلق ہے، کیونکہ رمضان روزے کے بغیر نہیں، روزہ تو بغیر رمضان کے ہو جاتا ہے لیکن رمضان بغیر روزے کے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے۔ اسی طرح سے اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کو قرآن پاک سے خاص تعلق حاصل ہے۔ دیکھو 12 مہینے ہیں، اسلامی 12 مہینے۔ قرآن پاک میں ان 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینے کا نام ذکر کیا گیا ہے اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے کئی اعتبار سے، الگ الگ اعتبار سے۔ قرآن پاک میں 12 مہینوں میں سے صرف رمضان کا ذکر ہے، دوسری طرف رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک میں ہی نازل فرمایا۔ جیسے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں جو اس روئے زمین پر نازل کی گئی، ان سب کا نزول بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے تھے، وہ پہلے رمضان کو دیے گئے تھے۔ پہلے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل فرمائے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی، وہ 6 رمضان کو عطا کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، یہ 13 رمضان کو نازل فرمائی۔
حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، یہ 18 رمضان کو نازل فرمائی۔ یہ حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ 24 رمضان کے بعد قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کو 2 مرتبہ نازل کیا گیا۔ ایک مرتبہ قرآن پاک نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق دنیا میں قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا جاتا رہا۔ قرآن پاک اور رمضان دونوں میں کئی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں جو مشترک ہیں۔ یہ سب اس لیے تاکہ ہم رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے بنیں۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب تقوی والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اس کتاب کا مقصد لوگوں کے دلوں میں تقوی پیدا کرنا۔ جب تقوی آئے گا تو قرآن پاک کے ذریعے سے ہدایت حاصل ہوگی۔ دوسری طرف روزے کے بارے میں بھی یہی فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے بارے میں قرآن پاک میں رمضان اور قرآن کا ذکر 4 جگہوں پر کیا گیا۔ پہلا دوسرے بارے میں جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان میں 25ویں پارے میں کل تراویح میں جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے۔ تیسرا ذکر 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات میں اللہ کے فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، اور رات بھر سلامتی ہی سلامتی اس رات میں پائی جاتی ہے فجر کی نماز تک، جب تک یہ رات ہوتی ہے۔ 3 جگہوں پر ذکر ہو گیا۔ چوتھا ذکر 10ویں پارے میں جب شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، کہ وہ حصہ وہ قرآن جو ہم نے ہمارے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یوم الفرقان کے دن، جس دن 2 جماعتیں ایک دوسرے سے بھیڑ گئی تھی، اس سے مراد ہے بدر کا دن۔ اور واقعہ بدر پیش آیا رمضان مبارک کی 17 تاریخ کو، تو گویا کہ اس آیت میں بھی نزول قرآن کا ذکر کیا گیا۔ تو 4 آیتوں سے رمضان اور قرآن پاک کا خاص تعلق معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کا اور قرآن پاک کا خاص تعلق ہے۔ دوسری بات، روزہ اور قرآن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ کیسے سفارش کریں گے؟ روزہ کھڑا ہوگا، روزہ کہے گا اے رب انی منعتہ من الشہوات فی النہار، اے میرے رب میں روزہ ہوں، میں نے آپ کے اس بندے کو دن میں شہوتوں سے روکا، کھانے پینے سے روکا، میں نے اس بندے کو اپنی ضرورتیں پوری کرنے سے روکا، لہذا آج میں اس بندے کے بارے میں آپ سے سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش کو قبول کر لیجیے۔ دوسری طرف قرآن پاک کھڑا ہوگا، قرآن پاک عرض کرے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا، یہ رات میں تلاوت کیا کرتا تھا، رات میں تراویح میں قرآن پاک پڑھتا تھا اور قرآن پاک سنتا تھا، اے میرے رب میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا،
لہذا میری سفارش کو قبول کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، روزے کی اور قرآن پاک کی اس سفارش کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، آپ پورے سال قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ رمضان میں حضرت جبرائیل کے ساتھ باقاعدہ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو سنا کرتے تھے۔ جو حفاظ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، وہ اس کی مثال ہے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا۔ بھائیوں بزرگوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا اس مہینے کے ساتھ خاص تعلق ہے، اس رمضان کا قرآن پاک سے خاص تعلق ہے۔ اسی وجہ سے تو رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کو رکھا گیا اور تراویح میں قرآن پاک پڑھنے کو سنت قرار دیا گیا، ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روزے رمضان میں رکھ لیے جاتے ہیں، تراویح اور کبھی پڑھ لی جاتی، کیونکہ رمضان میں روزے میں ویسے ہی انسان دن بھر کھانے پینے سے دور رہتا ہے، رات میں آرام کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن جو کہ رمضان کو قرآن سے خاص تعلق ہے، اسی لیے رمضان میں تراویح کی 20 رکعت رکھی گئی، اس میں قرآن پاک کو مکمل کرنا، قرآن پاک کو پڑھنا یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں کھڑا ہوتا ہے، تراویح میں قیام کرتا ہے، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، جب رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے، قرآن کا رمضان سے تعلق ہے، دونوں سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا، رمضان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے، رمضان میں حفاظ تراویح میں قرآن سنایا کرتے ہیں، لہذا اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی خاص تلاوت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں جن کو اللہ والا کہا جاتا ہے، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ قرآن والا کون ہے؟ جو قرآن پاک کو خوب پڑھتا ہو، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرتا ہو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں قرآن پاک حاضر ہوگا اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں کہے گا اے اللہ یہ قرآن پڑھنے والا شخص ہے، آپ اس کو تاج عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوبصورت اور ساری دنیا سے روشن تاج عطا فرمائیں گے۔ وہ قرآن کہے گا اللہ اس کو اور عطا فرمائیے، پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن والے کو خلعت فاخرہ یعنی عزت کا لباس عطا فرمائیں گے، ایک خاص قسم کی پوشاک ہوگی، تاج کے ساتھ ساتھ ایک خاص ڈریس بھی اس کو دی جائے گی۔ پھر قرآن پاک کہے گا اے اللہ اب اس قرآن پڑھنے والے سے آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ فرمائیں گے چل قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تک تو قرآن پاک پڑھتا جائے گا جنت کے درجے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ہمارا آج کا حال یہ ہے، ہم سارے کام کرتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسری کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم قرآن پاک کے پڑھنے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہم پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پاک مکمل کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں تو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ بزرگوں کا معمول نقل کیا ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، آپ توجہ دیجئے کہ عام سال میں پورے سال 7 دنوں میں قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے، صرف 7 دنوں میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے۔ قرآن میں منزلیں بنی ہیں، 7 منزل ہیں، ایک منزل روزانہ پڑھتے ہیں تو 7 دن میں قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا
تو حضرت قتادہ 3 دن میں یہ قرآن پاک مکمل فرمایا کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک کا آخر عشرہ آتا، جو آخر عشرہ آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے، تو فرمایا ہر رات میں قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. ایک رات میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے. یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان مبارک میں 60 قرآن پاک مکمل کیا کرتے تھے. ایک قرآن دن میں پڑھتے، ایک قرآن رات میں پڑھتے. ہم نے پورا سال مارکیٹ کو دیا، ہم نے پورا سال اپنے کاروبار کو دیا، ہم نے پورا سال اپنی باتوں میں خرچ کیا، موبائلوں میں لگا دیا. اگر اس مہینے کا کچھ وقت اور ان قیمتی لمحات کو ہم اللہ کے قرآن کے حوالے کر دیں تو یہ ہمارے لیے کتنی شرافت اور عزت کی بات ہوگی. لہذا ابھی رمضان ختم نہیں ہوا، نہ ہم ختم ہوئے، رمضان بھی باقی ہے، ہم بھی باقی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. لہذا پوری توجہ کے ساتھ ہر شخص کو رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت کا بہترین وقت رات کا وقت ہوتا ہے. گھر کے کونے میں بیٹھ کر یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کو لے کر بیٹھ جائیے، اتنا سکون ملے گا. خدا پاک کی قسم ساری دنیا کی دوا گولی کھانے کے بعد جو سکون نہیں ملے گا وہ قرآن پاک کی تلاوت میں سکون ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اس قرآن پاک کو ہم نازل کرتے ہیں، یہ مومنوں کے لیے ان کے دلوں کو شفا بخشتا ہے، ان کی روح کو شفا بخشتا ہے، ان کے جسموں کو شفا بخشتا ہے، اور مومنین کے لیے رحمت کا سامان ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سن لو، اللہ کے ذکر سے، قرآن پاک کے پڑھنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، آپ قرآن پاک کو لیجئے، کھول کر بیٹھیے، قرآن پاک کو پڑھیے. قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر ثواب ملے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حرفا بکتاب اللہ تعالی فلہ حسنہ والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ بھی قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھتا ہے، ایک حرف بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حرف پر ایک نیکی اس کو عطا فرماتے ہیں، اور ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوتی ہے. نبی نے ارشاد فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم یہ پورا لفظ ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. لہذا 3 حرف ہو گئے، 3 حرفوں پر 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہیں. دنیا کے جھمیلے کبھی ختم نہیں ہوں گے. یہ مت سوچے کہ میں دنیا سے فرصت ہو جاؤں، مارکیٹ سے فرصت ہو جاؤں. آپ کو وقت نکالنا ہوگا. جیسے کہ آپ وقت نکالتے ہیں شادیوں کے لیے، آپ وقت نکالتے ہیں اپنے بیماری کا علاج کرانے کے لیے، ایسے ہی رمضان مبارک کے اس قیمتی لمحات میں ہمیں وقت نکالنا ہوگا تلاوت کے لیے، عبادت کے لیے. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے ہماری غفلتیں بڑھتی جا رہی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں شروع رمضان سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیا کرتے تھے، گھر والوں سے دور ہو جایا کرتے تھے، خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. لہذا یہ نبی کی سنت ہے کہ رمضان میں ہم خوب جاگیں، اپنے گھر والوں کو جگائیں. یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر تراویح میں دیر ہو جائے لوگوں کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، لوگ گھڑی کا کانٹا دیکھتے رہتے ہیں. اتنی جلدی فرصت ہونا چاہیے. خدا کے بندوں جلدی فرصت ہوگی کیا کر لو گے؟ جس رب نے پیدا کیا، جس کا کلام اللہ نے ہمیں عطا کیا، ورنہ ہم اس لائق نہیں تھے. آپ کو یاد رکھنا ہوگا قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن پاک کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ دھول میں بدل جاتا، اس کے باریک باریک ذرے ہو جاتے. اتنا قرآن پاک عظمت والا، اتنا جلال والا. اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا 9ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
ذکر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کر لوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تم. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب بھی آپ سے بات ہوئی, پردے کے پیچھے بات ہوئی, اس مرتبہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دیکھ لوں. کوہ طور پر گئے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے, چلو جب تمہاری ضد ہے تو یہ دیکھو کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھنا, اس پہاڑ پر ہم تجلی ڈالیں گے. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانًا, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہا تو تم ہماری تجلی کو دیکھ سکتے ہو, اور اگر پہاڑ ختم ہو گیا تو موسیٰ تم پہاڑ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو. چنانچہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا, ذرا سی تجلی جب دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, چورا چورا ہو گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر گئے. پھر جب ہوش آیا کہا میرے رب میں توبہ کرتا ہوں, رجوع کرتا ہوں. اس سے پتہ چلا اللہ کی تجلی, رب کے قرآن کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ پہاڑ اس کو نہیں اٹھا سکتے. اس قرآن پاک کو پیش کیا گیا جناتوں پر, اس قرآن پاک کو پیش کیا گیا بڑی بڑی مخلوقات پر, سب نے انکار کر دیا کہ ہم اس قرآن پاک کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان, اس قرآن پاک کو انسان نے اٹھا لیا. تو یہ رب کا کتنا بڑا انعام ہے. میری اور آپ کی کیا بساط کہ ہم اس قرآن پاک کو ہم اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں, اس کا بوجھ اٹھا سکیں. یہ تو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین, محبوب رب کائنات, فخر دعان, سید الانس والجان, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صدقہ ہے. ان کے صدقے میں اس قرآن پاک کو ہم پڑھ سکتے ہیں, اپنے سینوں میں سما سکتے ہیں, بسا سکتے ہیں. میرے بھائیوں یہ موقع بار بار نہیں آتے. زندگی نے کس کے ساتھ وفا کی, کس کی زندگی ختم ہو گئی, کوئی زور و زبردستی نہیں کر سکتا. رمضان کس نے دے گا نہیں دے گا, لہذا قرآن پاک کو عظمت کے ساتھ پڑھو. اس قرآن پاک کے ایک حرف کی, ایک آیت کی تلاوت کے بدلے میں حدیث میں آتا ہے اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کرتا ہے, اور جنت میں نور کا ایک چراغ اس کے لیے عطا فرما دیتے ہیں صرف ایک آیت کی تلاوت پر. لہذا حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جب کسی گھر میں کچھ بندے جمع ہو کر کے تلاوت کرتے ہیں, جیسے کہ مسجد میں نماز کے وقت بہت سے لوگ تلاوت کرتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, رحمت اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر آسمان میں ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھو یہ میرا بندہ تلاوت کر رہا ہے, یہ دیکھو یہ میرا بندہ تلاوت کر رہا ہے, یہ دیکھو یہ میرا بندہ تلاوت کر رہا ہے. جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے, جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسا چمکتا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں. جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے, حدیث پاک کے اندر آیا اللہ تعالیٰ اس گھر سے شیاطین کو ختم کر دیتے ہیں, اس گھر میں خیر اور برکت کا نزول ہوتا ہے, اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں شیاطین آتے ہیں, اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے, وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کافی نہیں ہوتا, وہاں نحوستیں آتی ہیں. آج ہم نے یہ بھی سمجھ لیا کہ قرآن کی تلاوت صرف مسجد میں کریں گے, نہیں, مسجد میں بھی تلاوت کیجیے اور اپنے گھروں میں بھی تلاوت کیجیے. گھروں میں بھی قرآن پاک پڑھیے, بچوں کے سامنے, بیوی کے سامنے, اپنے پوتوں کے سامنے, نوازوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. میرے بھائیوں بزرگوں, کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں, ہم اپنا وقت ہر چیز کے لیے لگاتے ہیں. بتلائیے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ہم اپنا وقت کاروبار میں دیتے ہیں, اپنا وقت سفر میں دیتے ہیں, اپنا وقت ڈاکٹر کو دیتے ہیں, اپنا وقت وکیلوں کو دیتے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم اپنا وقت دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اپنا وقت قرآن کو کیوں نہیں دیتے؟ سوال یہ ہے ہم قرآن کو اپنا وقت کیوں نہیں دیتے؟ آج امت کا سب سے بڑا ظلم قرآن پاک پر ہے. امت نے قرآن کو چھوڑ دیا,
قرآن کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا بھی چھوڑ دیا، خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاد کیجیے 19ویں پارے میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن عدالت لگی ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین، شہداء، صالحین ہوں گے اور سارے انسان ہوں گے۔ اس وقت نبی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول شکایت کریں گے اے میرے پروردگار یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ ہے وہ قوم جس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، اس نے دنیا کی ہر کتاب پڑھی، اسکول میں یہ 15 سال تک پڑھا، اس نے ساری قانون کی کتابیں پڑھ لی، اس نے انگریزی کی کتابیں پڑھ لی، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لی، اس نے نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ اگر قرآن ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا تو کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، خدا کے دربار میں خدا کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیزوں، آج موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، ہم لوگ زندہ ہیں، قرآن پاک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ کیا ظلم ہے کہ ہم نے نمازوں کو کھیل بنا دیا، قرآن کو کھیل بنا دیا۔ مولانا صاحب آدھے گھنٹے میں 20 رکعت پڑھا دو، آدھے گھنٹے میں آدھا پارہ کر دو، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جتنا وقت لگ جائے یہ ہماری سب سے بڑی سعادت ہے۔ اگر وہ وقت بچ گیا، مارکیٹ میں لگے گا، بازاروں میں لگے گا، کیا حاصل ہوگا ہمیں؟ جلدی کر کے کیا کر لیں گے؟ قرآن پاک کو پوری عظمت کے ساتھ پڑھا جائے، وقار کے ساتھ پڑھا جائے، قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کے پڑھا جائے تو یہ اس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، اللہ تعالیٰ بلندیاں نصیب فرمائیں گے۔ اور دیکھیے آج 20واں روزہ ہے، مغرب کے وقت سے 21واں روزہ یعنی 21واں رمضان شروع ہو جائے گا، شب قدر کی تلاشیں شروع ہو جائیں گی۔ خدا کے بندوں اپنے آپ کو ٹٹولو، ہم نے اندازہ کیا ہے 15 رمضان کے بعد مسجدوں میں سستی آ جاتی ہے، نمازیوں کی توجہ مسجد سے ہٹ کر بازار کی طرف لگ جاتی ہے، کاروباری لوگ گھروں میں الگ طرح سے پڑھ کر کے دکانیں کھولنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ کیا یہ رمضان پورے سال رہتا ہے؟ کیا کاروبار کہیں بھگ رہا ہے؟ اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو مل کر کے رہے گا، لہذا اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ تلاوتیں کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھاؤ، کیوں نہیں سمجھاتے؟ کسی نے عربی میں ایک جملہ کہا تھا کہ تعجب اس بات پر نہیں ہوتا کہ عورتیں مارکیٹ میں جاتی ہیں، بازاروں میں نکلتی ہیں، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ عورتیں ان گھروں سے نکلتی ہیں جن گھروں میں مرد رہتے ہیں۔ کمی ان مردوں کی ہے، ان عورتوں کو کیوں کوسا جائے؟ ان مردوں کی کمی ہے۔ کیا آپ خریداری کر کے نہیں لا سکتے؟ نوجوانوں کا پورا عشرہ خراب ہوتا ہے، عورتوں کا عشرہ خراب ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے رات میں مارکیٹ میں جانے کی؟ جائیں، اپنی ضرورت پوری کریں، لیکن پورا عشرہ مارکیٹ کے حوالے کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنا قیمتی لمحہ کبھی نہیں آ سکتا، خاص طور پر اس عشرے میں شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر میں اگر ایک نیکی کی توفیق مل گئی، ایک نماز، ایک عبادت کی توفیق مل گئی تو 83 سال عبادت کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اگر انسان کی 100 سال کی زندگی ہو تو 100 سال میں سے آدھی زندگی سونے میں نکلے گی، کھانے میں نکلے گی، بات چیت میں نکلے گی۔ اگر آپ عبادت کا حصہ نکالیں گے تو مشکل سے 10 سال بھی نہیں نکلیں گے، وہ بھی عبادت گزار آدمی کی۔ آدمی نہیں کر سکتا اتنی عبادت۔ ہمیں کیوں اس کی لالچ نہیں ہے، کیوں اس کی تمنا نہیں ہے، کیوں اس کی فکر نہیں ہے؟ دنیا کمانے کے لیے ہم باولے ہو گئے، ہم بالکل انڈے بہروں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ کمائیے، اللہ نے حلال کی ہے تو کمانا، اگر حلال طریقے سے تو کمائیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کیجیے۔ لہذا اس اخیر عشرے کی قدر کیجیے، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ پہلے صبح میں آ کر نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، تراویح میں توجہ سے کھڑے ہوئیے۔ بازار میں گھومنے سے کچھ نہیں ملے گا، کھانے پینے میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو اللہ کی عبادت میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ تھوڑا بہت چاہے 1 آیت یا 2 آیت قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھیں، سمجھیں۔ گھروں میں وہ کتاب ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو جن مسجدوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤ، 10 منٹ 20 منٹ قرآن پاک کے بارے میں سن لو، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارا رب ہم سے قرآن میں کیا کہتا ہے۔ اللہ عمل